बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। आज मेरे पास जितनी ख़बरें हैं उन सारी ख़बरों का ताल्लुक़ इमरान ख़ान से है और ये सारी जो ख़बरें इमरान ख़ान से मुताल्लिक़ हैं, इन तमाम ख़बरों को आप खुशखबरी कह सकते हैं। मगर ये खुशखबरियाँ जहाँ से आ रही हैं उन लोगों को टाइट करने की पूरी तैयारी हो रही है। ये खुशखबरियाँ अदालतों से आ रही हैं, अदालती समातों के अंदर से आ रही हैं और अदालती समातें करने वाले जजेस को टाइट करने के लिए एक बड़ा ही इंतहाई कदम आज चंद मिनट पहले उठाया गया है। जब मैं ये व्लॉग आपके लिए बना रही हूँ उसकी तफसील की तरफ बढ़ते हैं और तमाम खुशखबरियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मगर खुशखबरियाँ शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस आदमी इमरान ख़ान के ऊपर तनकीद हो रही है, ना वो किसी का मामा है, ना चाचा है, ना किसी का कोई रिश्तेदार है, मगर आज नहीं बल्कि आप कभी भी ख़बरें उठाकर देखें तो 10 ख़बरों के अंदर से 9 का ताल्लुक़ डायरेक्टली इमरान ख़ान से होता है। आपकी ख़बर इमरान ख़ान के बगैर पूरी नहीं होती, आपकी खुशखबरी इमरान ख़ान के बगैर अधूरी रहती है, आपकी गुफ्तगू के अंदर वो मज़ा नहीं आता सुनने में जब तक इमरान ख़ान और उसकी जमात के हवाले से ज़िक्र नहीं आता। तो पाकिस्तान का जो पूरा एक सिस्टम है वो इस वक्त इमरान ख़ान के गिर्द घूम रहा है। हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए। लोग उसकी वालेहाना मोहब्बत या उसके साथ लगाव क्यों रखते हैं? इसलिए नहीं रखते कि वो उनसे हाथ मिलाता है या किसी को हंस के देख लेता है। लोग उसे अपने मसीहा के तौर पे समझते हैं और यही वो वजह है। इमरान ख़ान के दौर में शायद को बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं हुए, मगर इतने बुरे नहीं हुए कि लोग आज भी उसे मसीहा के तौर पे देखते हैं। मगर इमरान ख़ान के हवाले से जो ये मैंने बताया कि खुशखबरियाँ जिन जजेस के ज़रिए, जिन अदालतों के ज़रिए से आ रही हैं, उनको टाइट करने की तैयारी कैसे हुई है, यहीं से व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। ख़बर ये है नाज़रीन कि इस वक्त एक आइनी तरमीमी बिल है जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर जमा कराया गया है। अब ये बिल जमा कराने वाले नूर आलम ख़ान हैं जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, मगर इमरान ख़ान साहब से इख्तलाफ की वजह से वो सिंध हाउस के अंदर जाकर बैठ गए और फिर हमने देखा कि वहाँ पर जो बेचने और ख़रीदने का अमल हुआ वो हमारे सामने है। हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स के कैन पकड़े हुए इन लोगों ने किस तरह से इमरान ख़ान के ऊपर लबकुशाई की और जब एक रजीम चेंज हुआ तो इसके अंदर सब लोगों ने अपना कितना हिस्सा डाला। यही वो वक्त था जब नूर आलम ख़ान जो हैं वो पहली मरतबा बहुत ही ज़ोर के साथ जो है वो मंजर आम पर आए। उससे पहले इनकी आवाज़ हमें तब पता है कि कितनी ज़्यादा उठती थी या कितने सुने जाते थे। नूर आलम ख़ान की तरफ से ये आइनी तरमीमी बिल है जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया है। इस बिल के अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि दोहरी शहरियत रखने वाला कोई भी जज हो या किसी के पास भी सिटीजनशिप हो किसी भी दूसरे मुल्क की, तो ऐसे किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट का जज होने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बीइंग अ जज इन जगहों पर काम कर सकता है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर ये एक ऐसे वक्त में बिल लाया गया है जिस वक्त ये नज़र आ रहा है कि अब सिक्का इमरान ख़ान का चलेगा। अब इस सिक्के को चलते हुए देखने की वजह से सबकी टांगें कांप रही हैं। तो इसी वजह से इस किस्म की चीज़ें भी आ रही हैं कि जजेस को किसी तरह से टाइट किया जाए, जजेस को किसी तरह से दबाव में लाया जाए और जजेस जो हैं वो अब कोई दबाव कबूल या बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नज़र नहीं आ रहे। मतलब आप देख लें, आप सुप्रीम कोर्ट को देख लें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लें, आप लाहौर हाई कोर्ट को देख लें, आप किसी भी कोर्ट को उठाकर देख लें, आपको नज़र आएगा कि जज अगर 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं या कोई एक जज भी है, वो अब दबाव नहीं बर्दाश्त करना चाहता, वो अब मुदाखलत के बारे में नहीं सुनना चाहता, वो ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाएं। वो चाहता है कि उसकी अगर बात हो तो एक ईमानदार मुनसिफ की हैसियत से हो, ना कि इस हैसियत से हो कि जजेस भी अपने आप को बेच डालते हैं या जजेस भी किसी के सामने झुकते हैं, उससे डरते हैं। बिल्कुल हमारे सामने कल मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं जो उन्होंने सेक्टर कमांडर के हवाले से दिए। उन्होंने कहा कि सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद की औकात क्या है, चांद पे रहता है, क्या करता है? 17 और 18 ग्रेड का एक मुलाजिम ही तो है। आप लोगों ने इनको सर पे बिठा लिया है और यही वो चीज़ है जिसको ख़त्म करना है। तो आज वो धमाके का जो है वो सेकेंड एपिसोड हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस धमाके का सेकेंड जो एपिसोड हुआ वो आज दोबारा से अहमद फराद के केस की समाअत थी। आपको पता है कि कल भी दोपहर 3 बजे तक का जो वक्त है उन्होंने दिया था कि जी आपके पास, यानी आज 3 बजे तक का वक्त है सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला जो है वो पेश हों। अच्छा, आज ये हुआ कि जब 3 बजे का वक्त था तो सेक्रेटरी दाखिला तो पेश हो गए, मगर सेक्रेटरी दिफा ने आना मुनासिब नहीं समझा। उनकी तरफ से कोई उज़र भी नहीं पेश किया गया, बस वो नहीं आए, सिंपल एज दैट कि वो नहीं आए। तो उसके ऊपर बड़े नाराज़गी का इज़हार किया मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। तो उन्होंने ये कहा कि सेक्रेटरी दाखिला आए, सेक्रेटरी दिफा नहीं आए।
اب ان کا تعلق ایک طاقتور ادارے سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ عدالت سے بڑا کوئی نہیں ہے، قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے، کسی کو بھی عدالت بلا سکتی ہے۔ یہ بیسکلی انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کو بھی ایک پیغام دیا کہ کل جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ جج کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کو طلب کر لے، وہ کیبنٹ کو طلب کر لے، یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے جج کا، اور جج جو ہے اس کو تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ سارا تحمل تو نچوڑ کے آپ لوگ پی گئے، گورنمنٹ پی گئی تحمل کا پورا رس، ججز کا برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے ججز کی۔ تو آج محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ایک تو جمعے تک کا وقت ہے اور پیش ہونا پڑے گا، سیکرٹری دفاع کو پیش ہونا پڑے گا۔ عدالت یہاں پہ اگر وزیر اعظم کو بلا سکتی ہے تو وزیر اعظم سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے اور قانون سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے۔ اگر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ سیکرٹری دفاع کو پیش ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے ہونا ہے، کوئی دوسری رائے اس کے اندر نہیں ہوگی۔ پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو شاعر احمد فرحاد ہے اس کو بازیاب کرانا ہے۔ جمعے تک صبح 11 بجے تک انہوں نے سماعت جو ہے وہ ملتوی کی ہے، مگر انہوں نے محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اگلی سماعت تک بات لے جانی پڑے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے آج جو ہے وہ کنفرم کیا انہوں نے، اور کنفرم کر کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اگلی سماعت سے پہلے یہ آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو احمد فرحاد ہیں وہ بازیاب ہو جائیں گے۔ شیری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ہیں ایمان مزاری، وہ اس کیس کو دیکھ رہی ہیں احمد فرحاد کی جو اہلیہ ہیں ان کی طرف سے۔ تو احمد فرحاد کی اہلیہ نے گزشتہ روز یہ بتایا تھا کہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ دھمکیاں مل رہی ہیں اور اس وجہ سے وہ پریشان ہے۔ تو ایمان مزاری نے اس پہ کہا تھا، آج انہوں نے کیانی صاحب کو ایک اور کیس کے حوالے سے بھی ہے جو لاپتہ کیس کے حوالے سے وہ وکیل بھی ہیں، تو اس کیس میں جو بلوچ طلبہ لاپتہ ہیں اور مسنگ پرسنز ہے تو اس کے اندر بھی کیانی صاحب ہیں۔ تو انہوں نے ایمان مزاری نے کیانی صاحب سے یہ بات بھی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، جو لوگ مسنگ پرسنز میں آتے ہیں، عمومی طور پہ تشدد یا مسخ شدہ ان کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر کیانی صاحب نے کہا بے فکر ہو جائیں، اس بات کی آپ کو ہم گارنٹی دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، بحفاظت احمد فرحاد اپنے گھر واپس آئیں گے۔ یہ ساری گفتگو ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے جو جمعے کے روز ایک خوشخبری کا حوالہ دیا ہے کہ جی احمد فرحاد جمعے کی سماعت سے پہلے اپنے گھر میں موجود ہوں گے، بازیاب ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب اپنے اس جملے کا، اپنی اس یقین دہانی کا بوجھ کس حد تک جو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم خبر، وہ خبر ہے ٹیرین وائٹ کیس کے حوالے سے۔ عمران خان کی ایک مبینہ طور پہ بیٹی بنا دی گئی ٹیرین وائٹ، اور غالباً نجم سیٹھی صاحب تو اس کا ڈی این اے بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ڈی این اے پروون ہے کہ وہ عمران خان کے صاحبزادی ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ خان صاحب کی نااہلی کے لیے ایک درخواست دائر ہوئی تھی کہ 2018 کے وقت کی، جب انہیں بینگ ایم این نے جو کہا تھا، چیلنج کیا گیا تھا کہ انہیں نااہل کیا جائے، الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ تو یہ کیس تب چلا تھا، تو 3 ممبر ججز میں سے 2 جو ارکان تھے، 2 معزز ججز تھے، انہوں نے اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دے کے اپنا جو فیصلہ ہے وہ انہوں نے اپلوڈ کر دیا تھا، اور جس کے بعد جو ہے اس فیصلے کو ختم کر دیا ایک نوٹ کے اوپر جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ جن 2 ججز نے کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے ناقابل سماعت ہے، اس میں ارباب محمد طاہر صاحب تھے جج صاحب، اور یہی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اس بینچ میں تھے۔ ان دونوں نے کہا یہ تو بالکل ہی ناقابل سماعت کیس ہے، اس کو نہیں سننا چاہیے۔ اچھا، 1 سال گزر گیا اور 1 سال کے بعد دوبارہ سے اس مردہ کیس کے اندر جان ڈالی گئی۔ آج اس کی سماعت تھی اور جو لارجر بینچ تھا وہ اس کی سماعت کر رہا تھا۔ سماعت کے اندر شامل کون تھے؟ جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب کی سربراہی میں جسٹس سمن رفت صاحبہ تھیں اور جسٹس ارباب صاحب تھے۔ اب بات یہ ہوئی کہ آج یہ موقف اپنایا گیا کہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہیں اور عمران خان صاحب نے اس کو اپنے گوشواروں، اس میں اپنے ساری معلومات جو جمع کرانی ہوتی ہے اس میں ظاہر نہیں کیا ہوا۔ تو آج کوئی دوسری بات نہیں کی جج صاحب نے، آج کوئی دوسری بات نہ سنی گئی نہ کہی گئی، سیدھا یہ بتایا گیا کہ جب اس کیس میں پہلے ہی فیصلہ آ چکا ہے تو اس کیس کے اندر بچا کیا، جان تو اس میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ وقت دیں، انہوں نے کہا یہ ناقابل سماعت ہے، اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں انہوں نے پھینک دیا اس کیس کو کہ اس کی فائل اٹھا کر لے جائیں، جلا دیں اس کی فائل کو، کچھ کر لیں۔ جو آج ایک امپیکٹ آیا ہمیں کورٹ سے وہ یہی تھا کہ بھائی ایک آدمی کی بچی ہے ہی نہیں، یہ کیس بھی ناقابل سماعت ہے، آپ زبردستی ٹیکے لگا کے اس مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں نکلنے والا۔
تو آج فائنلی جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر سے ایک اور بوگس کیس جو ہے وہ بھی اپنی موت مار چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جتنی تیزی کے ساتھ کیسز ہوئے تھے وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ بھی پہنچ گیا اور بھی بہت سارے پہنچ گئے۔ کل بھی 9 مئی کے حوالے سے خوشخبریاں عمران خان صاحب کے حوالے سے آئی ہیں اور بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب کے حوالے سے آئی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں۔ میں پھر وہی آپ سے بات کروں گی کہ عمران خان کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، عمران خان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کسی کی، مگر سوشل میڈیا عمران خان سے بھرا ہوا ہے۔ میری گفتگو ہو، آپ کی گفتگو ہو، ٹی وی پہ بیٹھنے والے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو ہو یا ہماری خبروں کا محور ہو، وہ عمران خان ہے۔ اور عمران خان کے بغیر یہ ادھورا ہے سسٹم، یہ سسٹم بالکل ادھورا، اور یہ سمجھ آ رہی ہے، یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ بالکل بوگس کیسز ہیں جن کا کچھ نہیں نکلنے والا، جتنا بھی نچوڑو گے اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا، سب اس کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی طے ہے اور یقینی طور پہ آج کوئی اور بھی بہتر اور بڑا پیغام جو ہے وہ سننے کو مل سکتا ہے ہمیں اڈیالہ جیل سے، کیونکہ آج ملاقات کا دن ہے اور اس ملاقات سے پہلے بڑے اہم کیسز ہیں جن کے اوپر فاتحہ پڑھ کے انہیں دفنا دیا گیا، اور یہ خوشخبریاں عمران خان صاحب تک بھی پہنچنے والی ہیں۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ گزشتہ روز پنجاب حکومت نے بل منظور کر لیا ہے حد کے عزت کا، اور حد کے عزت کا یہ جو بل منظور ہوا ہے اس میں سراسر عام شہری بھی نشانہ بنیں گے، اس میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کے نشانے پہ آئیں گے، صحافی برادری اس کے نشانے پر آئے گی۔ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی، صحافی برادری سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، اور اس قانون کے تحت جو ہے مرضی سے کسی بھی خبر کو جعلی قرار دے کے آپ جیل کے اندر پھینکے جا سکتے ہیں، 30 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے ابھی 2019 کا ایک بیان سنا، عامر سعید عباسی ہیں، بڑے اچھے صحافی ہیں، انہوں نے بھی وہ باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ ٹویٹ کیا۔ 2019 میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جہاں پر قانون سازی جو ہے وہ صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، وہاں کس قانون سازی کی توقع رکھیں؟ جو بخشش سے حکومت میں آتے ہیں وہ قانون سازی عوامی مفاد میں نہیں کرتے۔ تو موجودہ حکومت تو آپ کی ہے اور آپ کی حکومت پہ بھی الزام ہے کہ یہ بخشش کی حکومت ہے، آپ کا ذاتی مینڈیٹ نہیں ہے، بلکہ چرا کے کسی دوسرے کی ٹوکری کے انڈے اٹھا کے آپ لوگوں کی ٹوکری میں ڈالے گئے ہیں، تو یہ آپ کی حکومت بھی بخشش کی ہے۔ تو جو آپ قانون آپ کی پنجاب گورنمنٹ نے بھی منظور کیا ہے وہ قانون صحافیوں کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہے، ان کو سبق سکھانے کے لیے ہے، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ بالکل صحیح ہیں اپنی اس بات میں کہ جو حکومتیں بخشش کی صورت میں آتی ہیں وہ کبھی بھی عوامی مفاد کے اندر قانون سازی نہیں کرتے، مگر جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودا جاتا ہے، عمومی طور پہ ہم نے حکومت میں آنے والے ہر دور کے اندر دیکھا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جب اپوزیشن کا حصہ بنتی ہے تو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اس گڑھے کا شکار خود ہی بنتی ہے، اس گڑھے میں خود ہی گرتی ہے جو بیسیکلی اس نے میڈیا، صحافی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کھودا ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔